بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، رمضان المبارک اپنے رحمت و مغفرتوں کو سمیٹتے ہوئے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو خصوصی انعامات فرمائے ہیں وہ انعامات ابھی ختم ہونے والے ہیں۔ پھر پورا سال آپ پچھتاؤ گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ جو وظائف آپ کو بتائے جائے، جو اعمال آپ کو بتائے جائے، یہ ایسے اعمال اور وظائف ہوں گے جو آپ میں سے بہت سے بہن بھائی ایسے ہوں گے جن کے گھروں کے مشکلات ہوں گے، اولاد کے مسائل ہوں گے، دنیا کے مسائل ہوں گے، بہت سے ایسے مسائل میں وہ مبتلا ہوں گے جن سے وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے ہو لیکن ان سے نکل نہیں سکتے۔ آپ کی خدمت میں ایک عرض کی جاتی ہے کہ جو بھی ویڈیو آپ کے سامنے آئے، جس وظیفے کے مطابق آپ کو بتایا جائے، جو عمل کرنے کے بارے میں آپ کو بتایا جائے، ویڈیو کو مکمل دیکھتی جائے، تاکہ اس ویڈیو میں جو مقصد رکھا گیا ہے، اس ویڈیو کے بنانے کا جو مقصد ہے، اس وظیفے کے کرنے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد آپ کو حاصل ہو جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کی صفت اللہ کے محبوب نے کی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شب قدر ایک ایسی رات ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 30,000 راتیں ہوتی ہیں، اور سالوں کی تعداد 83 سال 4 ماہ بنتی ہے، جو محض اللہ تعالیٰ کا انعام ہی انعام ہے اپنے بندوں پر۔ اور چونکہ ان کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے اگر وہ کسی اور عمل پر بھی شب قدر کا ثواب دے دے تو ان کے خزانہ رحمت میں کچھ کمی نہیں ہے۔ لیکن دوستو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس دنیا ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اولاد ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کاروبار میں ترقی کر سکے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ہر انسان کی ضرورت علیحدہ ہوتی ہے، ہر انسان کی سوچ علیحدہ ہوتی ہے۔ جو بھی مانگنا ہے رب سے مانگو، کیونکہ رب ایسا رحیم اور کریم ہے جو بندے کی پکار کو سنتا ہے اور بندے کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اس مہینے میں اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ اس کے پاؤں زیادہ کھڑے ہونے کے ساتھ پڑ جاتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اس میں عبادت کرتے تھے۔ شب قدر ایسی عظیم رات ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف کیا، آخری عشرے میں اعتکاف کیا، ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ ہم جو وظائف کرتے ہیں، جو اعمال کرتے ہیں، ہمارا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ کے ہاں آپ کے تمام اعمال قبول ہوتے ہیں۔ لیکن جو دعائیں تم مانگتے ہو، یا تو اس کا صلہ ابھی آپ کو ملتا ہے، یا اس کا صلہ بعد میں ملتا ہے، یا یہ صلہ آپ کے لیے آخرت کے لیے محفوظ رکھا جاتا ہے تاکہ اس کا بدلہ آپ کو وہاں ملے۔ میرے دوستو، ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے اپنے تعلقات مضبوط کر لو۔ جو بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ پورے سال کے حوائج، پورے سال کے ضرورتوں کو پورا کرنے والی یہ 5-4 راتیں ہیں۔ ان رات میں اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے اپنے تعلقات مضبوط کرو، پھر سارے سال پچھتاؤ گے اگر یہ وظیفہ نہ کیا، یہ اعمال نہ کیے۔ ناظرین کرام، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہمارے اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک ایسے وظائف پہنچا سکوں، آپ تک ایسے اعمال پہنچا سکوں جس کے ذریعے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ ناظرین کرام، وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، تھوڑا سا وظیفہ ہے اور کرنے کا طریقہ بھی آسان ہے، لیکن آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھتے جائے، ویڈیو کو سکپ نہ کرتے جائے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے دوست بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر درود پڑھنا ہے۔ درود آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہترین درود درود ابراہیمی ہے۔ آئیے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی سماعت فرما دیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس درود کی برکت سے اللہ کے محبوب کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنی مقصد کی نیت کرنی ہے. جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو، اس کی نیت کرنی ہے. دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ کے ایک نام کا ورد کرنا ہے. اللہ کا جو نام ہے وہ یا رزاق ہے. یا رزاق کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے. یا رزاق کو 10 بار پڑھنے کے بعد آپ کی جو بھی ضرورت ہو، جس بھی ضرورت کے لیے آپ ہاتھ اٹھاؤ، اللہ آپ کی ضرورت کو پورا فرما دے گا. آخر میں جو دعا آپ کو بتائی جا رہی ہے یا جو صورت آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے، جس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، جس میں اللہ کے دوسروں سے منزہ کرنے کے الفاظ کی ذکر کی گئی ہے. ایسے الفاظ کی ذکر کی گئی ہے جو اللہ کے ذات پر دلالت کرتی ہے. آپ نے سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے، کیونکہ 3 بار پڑھنے سے قرآن کریم کی ختم کا ثواب ملتا ہے. اور جب کوئی قرآن کریم کو ختم کرتا ہے اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے. آپ نے 3 بار سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے. اور یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. وظیفے کی کرنے کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ اس کو عصر کے بعد کریں یا آپ اس کو عشاء کے بعد کریں، مغرب کے بعد کریں. جب بھی آپ کو وقت ملے اس وظیفے کو خلوص نیت کے ساتھ کریں. اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو کر، اللہ سے دعا مانگ کر، اپنی گناہوں کی بخشش مانگ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگ کر، جو بھی آپ کی ضرورت ہو، جن بھی مسائل کے بارے میں آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرما دے گا. تو ناظرین کرام، ان وظائف کے کرنے سے، ان اعمال کے کرنے سے آپ کو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ آپ کی ضرورتوں کو پورا فرما دے گا. دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. اور جب اللہ راضی ہو تو پھر دنیا ناراض ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ناظرین کرام، آخر میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دعا کرتے جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان برکت راتوں کے صدقے ہمارے مسائل، ہمارے حوائج کو پورا فرما دے، ہمارے صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، جو بے روزگار ہے ان کو رزق عطا فرما. اے اللہ، جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد فرما. اے اللہ، جن کے گھروں میں مسائل ہے ان کے مسائل حل فرما. اے اللہ، جن کے بہن بھائی اپنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان کو نیک صحت کے لیے صحت کاملہ عطا فرما. اے اللہ، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے صدقے کی خاطر ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین یا رب العالمین.